الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے اور سب سے بڑا انعام اس کی نعمتیں یوں تو بے شمار ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان نعمتوں میں اللہ نے جس نعمت پر احسان جتایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ اس بات پر کہ اس نے ہمارے لیے ہمارے درمیان سے انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ یہ اس کا انعام ہے، احسان ہے، اتمام حجت کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں چھوڑا کہ ہم نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تم دنیا کی چیزیں سمجھتے ہو، سوچتے ہو، استنباط کرتے ہو، سائنس، ٹیکنالوجی، حساب اپنے ذہن و دماغ سے سمجھتے ہو، تو دین، توحید، زندگی کا مقصد بھی سمجھ لو. اس طرح اللہ نے نہیں چھوڑا. دنیا کے علوم کو ہمارے حوالے کیا کہ آپ غور فکر تجربات کرتے رہیے، لیکن دین کے علم کو اللہ رب العالمین نے اہتمام کے ساتھ آسمان سے اتارا. آسمان سے اتارا بھی تو ایسا نہیں کیا کہ آپ لوگ اپنے اپنے طور سے سمجھ لیجئے یہ کتاب ہے، یہ شریعت ہے، جبرائیل نے چھپی چھپائی یا لکھی لکھائی چیز گھر گھر پہنچا دیا، اس کو سمجھ کر اپنے اپنے طور سے عمل کر لو. نہیں، دین کو سمجھانے کے لیے ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. سب سے بڑا احسان، انعام ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اہل علم نے لکھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ہمیں کھانے کی ضرورت جتنی ہے، بھوک لگتی ہے پیٹ بھرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے آکسیجن اور ہوا کی جو ضرورت ہے، اسی طرح زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے، نبی کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت اور احکامات کی ضرورت ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت، کوئی ضرورت انسان کی ہے ہی نہیں. تو اللہ نے انبیاء دیے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کا آنا ہماری آپ کی اولین ضرورت ہے اور اللہ کا انعام بھی. اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے آپ کسی کو صرف ہدایت دیں، ایسا کرو ایسا مت کرو، یہ معلومات ہے، یہ جو ہے طریقہ کار ہے، صرف زبانی طور سے یا معلوماتی اعتبار سے انفارمیشن کے طور پر آپ کسی کو کوئی چیز سکھاؤ، بتاؤ، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ انسانوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے زندہ جیتا جاگتا نمونہ سامنے ہونا ضروری ہے. پریکٹیکل لائف آپ دیکھیں گے کہ خواص بھی اور عوام بھی، ہاں ایک عام انسانی مزاج ہے کہ ایسے میں تقریر کروں آپ کے سامنے، کوئی فلسفہ، عقل اور دانش کی باتیں، بڑی ذہانت کی باتیں بیان کروں یا کوئی بیان کرے، اس کے مقابلے میں ایک انسان پر زیادہ اثر یہ بات کرتی ہے
کہ آپ کسی انسانی زندگی کے واقعے کی شکل میں آپ بیان کریں، واقعات کی شکل میں آپ کوئی چیز بیان کریں، عام لوگ بھی اور بہت سارے خواص بھی اسے دلچسپی سے سنتے ہیں. اس کا فلسفوں اور ایسی عمومی باتوں کے مقابلے میں زیادہ اثر پڑتا ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی انسانی شکل میں نمونہ ہے، یہ آدمی ہے، اس کی طرح ہمیں جینا چاہیے، اس کی نقل کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، جو بھی لفظ استعمال کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کس کو نمونہ بنایا؟ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی، اب پوری کائنات، اپنی بعثت کے بعد سے پوری کائنات اور سارے انسانوں کے لیے نمونہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایسی بیسیوں دلیلیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں کے مقابلے میں یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ آپ کسی خاص قوم اور خاص زمانے کے لیے نبی نہیں بنائے گئے، بلکہ قیامت تک ساری اقوام، پوری دنیا کے لیے نبی بنائے گئے. اب اس ایک حقیقت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں کہ قیامت تک ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے ہمارے آپ کے جو مسائل ہیں اس کا حل ہے. آج کل ایک چیز یہ پھیلائی جاتی ہے نوجوانوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے، اور نوجوان دھوکہ کھاتے ہیں کہ اتنی ترقی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. 1400 سال پہلے، 200 سال پہلے جو چیزیں تھیں اس کے مقابلے میں بہت ڈیولپ ہو گیا، تبدیلی آ گئی. تو ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ ارے انبیاء کرام نے جو نبی دین پیش کیا، ہمارے علماء کرام جو ممبر و محراب میں بیان کرتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، نیکی طہارت کرو، حلال کھاؤ، یہ نیکی کرو، وہ کام کرو، توحید کو اختیار کرو، یہ سب پرانی باتیں ہیں. اب اس کی ضرورت کم ہے. اب تو نئے علماء کرام جانتے نہیں ہیں، علماء کو خبر معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں، جاپان میں، جرمنی میں. لہٰذا علماء کی بجائے دانشوروں سے ہم کو تعلیم لینی چاہیے. اب کرتے پاجامے والے نہیں، 3 پیس والے، کوٹ پینٹ والے آنے چاہیے. عربی جاننے والے نہیں، انگریزی بولنے والے ملنے چاہیے، کیونکہ جدید دور اسی کا ہے. جی نہیں، یہ دھیان رکھیے، انسان کتنا بھی نیا زمانہ آ گیا، انسان وہی ہے، انسان کی ضروریات وہی ہے، اللہ کا قانون وہی ہے، عزت و ذلت دینے کا طریقہ اور ضابطہ اللہ کا وہی ہے جو 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، 10,000 سال پہلے تھا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. 200 سال پہلے، 500 اور 1000 سال پہلے زہر کھانے سے ایک انسان مرتا تھا. تو آج ڈیولپمنٹ کے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ زہر کھا کے آپ اچھے ہو جاتے ہو، صحت پاتے ہو. اس وقت شہد کی جو تاثیر تھی، گیہوں چاول کا جو اثر تھا، وہ آج بھی ہے، کمی بیشی ہو رہی ہے اصلی نقلی کی وجہ سے. تو ایسے ہی انسانی اقدار، اچھائی برائی بھی وہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزت دینے، ذلیل کرنے اور کامیابی اور ناکام بنانے کا قانون وہی ہے جو شروع سے تھا. اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے جو تعلیم دی نا، وہ انسان کی ضرورت ہے. بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، مختصراً یہ کہ اللہ نے سارے انسانوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا. کتاب کی شکل میں قرآن ہے، حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، ذات میں، سیرت میں اچھا نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اب ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ نے جو ہم کو سمپل دیا ہے، یہ سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، بندگی کا سب سے اونچا درجہ ہے. ان کے جیسا بھی کوئی نہیں ہوگا، آپ کو اتباع کرنی ہے اسی نمونے کی. اور ان کی جو زندگی ہے وہ اصل میں قرآن کی ہے. میں کئی باتوں کا مجموعہ نچوڑ پیش کر رہا ہوں، جمعہ کا خطبہ بہت کم وقت ہوتا ہے. تو ان کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. عقیدہ آپ کو اللہ کے ہاں وہی قبول ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بتایا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور آپ کے فلسفہ، آپ کے پیر صاحب، آپ کے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ ہر جگہ ہے. اب آپ نے پیر صاحب والی بات مانی، اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی، تو آپ اللہ کا دین قبول نہیں کر رہے ہیں. یہ نمونہ ہے. جو عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہمارا ہونا چاہیے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. جو عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے نماز پڑھی، جیسے روزہ رکھا، جیسے حج کیا، ہمیں بھی کہا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی وما آتاکم الرسول، قرآن کی آیت ہے. جو رسول دے لے لے، جس سے منع کر دے رک جاؤ. یہ نمونہ ہے.
بیوی کے ساتھ کیسے رہے، کیسے حقوق ادا کیے، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بھائی دوست کے کیا حقوق ہیں، اخلاق کیسے ہونا چاہیے، حلال حرام کیا ہے، معاملات کیسے ہونا چاہیے، ساری چیزیں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ میزان ہے، ترازو ہے. آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کی عبادت، آپ کا اخلاق اس وزن پر کھرا اترا تو اللہ کے یہاں قبول ہے، ورنہ نہیں. یہ معیار ہمیں دیا گیا. اب دنیا کا کوئی شخص ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں بیٹھ کے کھیلے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھے، بچپن کے وضو سے بڑھاپے میں نماز پڑھے، کوئی کیسا بھی ہو جائے، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اگر آپ کی حدیث آ جائے، ثابت ہو جائے، ہمیں سر جھکانا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما، اگر ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے کسی معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنائے. اور پھر آپ جو فیصلہ کریں، قرآن حدیث کا جو فیصلہ ہو رہا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اندر سے کوئی خلجان نہ ہو. وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور اوپر سے بھی سر تسلیم خم کر دیں. اب یہاں تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، تمہید ہی، لیکن یہ بھی ہمارے دین کی بنیاد ہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اور بتایا گیا کہ آپ کی اتباع کرنی ہے. آپ کی اتباع میں آپ کی ہدایت ہے، سعادت ہے. ان تطیعوہ تہتدوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور بھی دلیلیں ہیں. مجھے موضوع دیا گیا، وہ اس کے لیے میں تمہید کے طور پر اس کا ذکر کر رہا تھا. حضرت ابراہیم اسماعیل کی دعوت، سیرت، اور پھر ان کے درمیان میں جو والدین کا کردار ہے، والدین باپ بیٹے کا جو حق ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک ہی پہلو کے لیے خطبہ جمعہ کا وقت ناکافی ہے، تو اس میں 3-4 موضوع اکٹھا ہے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا تمہیداً کہ پوری کائنات کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، سمپل ہیں، ہادی ہیں، رہنما ہیں، پیغمبر ہیں. اب آپ کے بغیر کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا. کسی کی آپ تقلید کریں نہ کریں، اگر تقلید کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں تو گمراہ ہیں. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے ان کے راستے پہ چلنے کی بات کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دے تو گمراہ ہیں. دنیا کے کسی بھی عالم کو پوچھ لے، یہی فتویٰ دے گا. تو آپ ہمارے لیے، پوری کائنات کے لیے نمونہ، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے لیے بھی ایک اور اللہ نے نمونہ بنایا. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نمونہ پیش کیا. یہ جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی، اس میں سورہ نحل کی آیت کے بیچ میں ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے. رسول نبی کو کہہ رہے ہیں آپ کی طرف یہ وحی کہ ان اتبع، آپ اتباع کیجئے. یہاں خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور قرآن میں جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے کوئی حکم دیا تو وہ خود بخود آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بھی خطاب ہے، کیونکہ اسوہ ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. تو آپ نے جو کیا ہمیں بھی کرنا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو، کسی حکم کو آپ کے لیے خاص کر دیا ہو. تو جن کو خاص کر دیا اس میں امت مخاطب نہیں ہے. جیسے بیوی شادی ایک 4 سے زیادہ کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی اور چیزیں تو کہا وہاں خاص کہہ دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خالص ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، سید الانبیاء ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہاں شفیع المذنبین، اور آپ کے جو مراتب ہیں سب سے اعلیٰ درجے کے، سب سے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود آپ کو کہا گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے. ملت ایسا دین جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کسی نبی کے ذریعے سے پیش کیا ہو، پورا طریقہ دین کا راستہ. تو کہا دین اس ملت ابراہیمی کی، دین ابراہیم کا جو دین ہے، طریقہ ہے، اس کی آپ پیروی کیجئے. اور وہ ابراہیم کون تھے؟ حنیف تھے. حنیف یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف یک رخ ہونے والے. دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ توحید والے تھے، موحد تھے. اور پھر آگے کہا وما کانا من المشرکین، وہ مشرکین میں سے بالکل نہیں تھے. قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جو ان کی فضیلتیں، مقامات بیان کیے گئے،
مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں کہ بار بار اللہ نے یہ تعبیر بیان کی ہے، لم یکو من المشرکین ما کان من المشرکین. یہی جو آیتیں میں نے پڑھی اس میں دونوں جملہ موجود ہے، سورہ نحل کی آیت. یہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ ان کی اعزاز اور فضیلت کی سب سے اعلیٰ بات ہے کہ مشرک نہیں تھے، یعنی موحد تھے، توحید والے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا گیا، کے لیے نمونہ بنایا، ہمارے لیے نمونہ ہے. کیا ہے ابراہیم علیہ السلام؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے سامنے جو قرآن ہے نا، اس میں 69 مرتبہ 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نام کے ساتھ، اور بغیر نام کے بھی ہے. نام کے ساتھ قرآن میں اگر کسی کا ایک مرتبہ ذکر آ جائے اس کی فضیلت اور عظمت کے لیے کافی ہے. 69 مرتبہ 69 مرتبہ ان کا ذکر آنا، اور پھر صراحتاً کہنا کہ آپ کے لیے محمد، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے نمونہ ہے، ان کے ملت کی پیروی کیجیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ اس نمونے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ عید الاضحیٰ ہر سال آتا ہے، قربانی والی عید، اور اس کے علاوہ حج کا فریضہ ہر سال پوری دنیا سے مسلمان سمٹ کر بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں، جو دین کا ایک رکن ہے. اس حج کے ارکان و مناسک کے ادا کرنے والے اور پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کو قربانی کرنے والے، یہ قربانی اور حج کے کئی اعمال کے حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی کئی سنتوں کو تازہ کرتے ہیں. اور اللہ حاجی کو جب کہتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ تو ساتھ میں نمونہ پیش کرتا ہے. میری بات دھیان رکھیے کہ ہمیں نمونے کی ضرورت ہے. اور ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، محمد رسول اللہ، صحابہ کرام، تابعین، ان کو ہمارے نوجوانوں کے سامنے بطور نمونہ پیش نہیں کیا، واقعات نہیں بتائے، ہم ان کی اہمیت، فضیلت، کردار کی عظمت و بلندی نہیں بتاتے، تو آج ہمارے نوجوانوں کے سامنے، میں نے کہا نا فطری ضرورت ہے، ہیروز ہیں، آئیڈیل ہیں. کسی نے فلمی ایکٹر اور ایکٹریس کو بنایا، کسی نے ٹی وی سیریل کے اداکار کو بنایا، کسی نے کسی اسپورٹس مین کو بنایا، کسی نے سماج اور معاشرے کی کسی شخصیت کو بنایا، کسی نے کسی بے وقوف جاہل آدمی جس کو ٹی وی چینل پہ بہت سے لوگ لائک کرتے ہیں اس کو آئیڈیل بنا لیا. کوئی اپنا دماغ کسی جاہل کے پیچھے لگا رہا ہے. آج ہمارے نوجوان ایسے بہت سارے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو خود گمراہ ہیں، جن کو خود علم و ہدایت کی ضرورت ہے. ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہے کہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے. اللہ کے رسول نے ڈرایا تھا کہ گمراہ کرنے والے اماموں سے مجھ کو اپنی امت پر ڈر ہے، جہنم کی طرف دعوت دینے والے آئیں گے درمیان میں. بہت سے ہمارے نوجوان، بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسے لوگوں کو امام مان کے ان کے پیچھے چل رہا ہے جو جہنم کے راستے پہ لے جا رہے ہیں. میں اس لیے کہ نہیں کہہ رہا ہوں جہنم کا راستہ، یعنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے میرے راستے کی اتباع کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سنت، اسی کو مانو. فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں کی اتباع مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، ورنہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ. جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، رسول کے راستے سے ہٹ گیا، وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا. 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، جہنم کے راستے پہ ہوں گے. پڑھا ہے نا، سنا ہے نا، یہ رسول نے بیان کیا، میں نے نہیں. اب آج کل اسے بھی بیان کرنے لوگ تشدد کہتے ہیں. کوئی جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، چلنے دو، ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہ کوئی بات ہوئی؟ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ گمراہی سے آشنا معلوم کرنے کے لیے. اور اس میں سب سے بڑی گمراہی شرک کی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے کہ شرک کی دشمنی، مخالفت، توحید کو اختیار کرنا اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جو پورا آپ دیکھیں گے، اس کے نمونوں سے، اس کی ایسی تعلیمات سے بھری ہوئی ہے. اسی ایک واقعے پر اگر تفصیل سے گفتگو کریں، قرآن نے جہاں ذکر کیا ہے تو وقت بہت کم پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے آج ہمارا ماحول کیا ہے. ہاں، کہیں بھیڑ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے پیچھے ہم بھی پڑے تھے کہ اتنے لوگ ہیں تو میں بھی پیچھے چلوں. اگر یہی مزاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا تو بتوں کو آپ بھی بناتے، بتوں کی پوجا کرتے. پڑھیے نا، قرآن پڑھتے ہیں نا، ہر سال دہراتے ہیں نا. جو میں نے ذکر کیا کہ اتنی مرتبہ قرآن میں ذکر ہے، عید الاضحیٰ اور حج ہم کو یاد دلاتا ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کی ہر سال ضرورت ہے. آپ سوچیں گے واقعات ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے.
ہم سوچتے ہیں نا، کہہ رہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مولوی صاحب اتنی دور سے آ کے بیان کر رہے ہیں. میں نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن بیان کر رہا ہے. اور قرآن بیان کر رہا ہے، ہر سال اس کو دہرا رہا ہے. عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پہ ہر جمعہ میں جو صورت قرآن کی دہرائی جاتی ہے اس میں تذکرہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہمارے اور آپ کے دل کو ضرورت ہے اس کی، اللہ نے اسی لیے مشروع کیا ہے. آپ بولتے ہیں بہت معلوم ہے مسلمانوں کے 2/3 سے زیادہ طبقہ شرک کر رہا ہے، شرک اکبر. اور 2/3 سے زیادہ بھی میں کم بول رہا ہوں. پوری دنیا میں ہمارے آپ کے معاشرے میں مسلمان شرک کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ذکر کرتا ہے، قصہ واقعہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، آپ کے واقعات کو بیان کرتا ہے، لیکن زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہاں، ایک آدمی باپ دادا کو پوج رہا ہے، حضرت ابراہیم باپ دادا کو ٹھوکر مار رہے ہیں دین کے معاملے میں. ایک ابراہیم بتوں کو پوج رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا تھا. ایک ابراہیم ستاروں کی چال، نجومیوں کی باتوں کو مان رہا ہے، جادو ٹونا مان رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سورج کی معبودیت کا رد کیا، اعلان کیا. ایک آدمی بڑے اقتدار والوں کو، بزرگوں کو، شخصیات کو پوچھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اور شخصیات کے جو ابقریت یا معبودیت کا درجہ ہے اس کا رد کیا. کہیں بھی شرک سے معمولی سا سمجھوتا نہیں کیا، اور دین کی جو نمونہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم کو کچھ کلمات، کچھ باتوں، کچھ چیزوں سے آزمایا تو ساری چیزوں کو ابراہیم نے پورا کر دیا. سوچئے، شروع سے دیکھیے، مشرکانہ ماحول میں پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی، ماحول کے پیچھے نہیں چلے کہ جو لوگ کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں گا. یہ جہالت اور تقلید والا کام نہیں کیا، شعور کا استعمال کیا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے آسمان زمین کی نشانیوں پر غور کیا. اور پھر اپنے باپ اور قوم سے خطاب کیا، تم لوگ ان بتوں کو پوچھتے ہو، ستاروں کو پوچھتے ہو، کیوں؟ کئی جگہوں پہ دیکھیے یہ خطاب ہے، اوف ہے تم پر، تم جن کو پوچھ رہے ہو وہ طاقت نہیں رکھتے، قوت نہیں رکھتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، نفع نقصان نہیں پہنچا، کیوں پوچھتے ہو؟ کیا دلیل ہے؟ یہ تو خود نکل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں. ہاں، سورج کو سمجھانے کے لیے کہا ستارہ نے، چلو اس کو مان لیتا ہوں. ڈوبا رہے، جو ڈوب گیا وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے نا؟ سورہ انعام میں پڑھیے، انی لا احب الافلین فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا. وہ آیتیں پڑھیے، ٹائم نہیں ہے، آپ واقعہ جانتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کا مناظرے کا انداز تھا قوم سے. چلو تم مانتے ہو، مان لیتا ہوں. ڈوب گیا، ارے یہ تو ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا، اللہ نے ہدایت نہیں دی تو میں نہیں، اچھا چلو چاند اس سے بڑا ہے اس کو مان لیتا ہوں. وہ بھی ڈوب گیا. تو کہا اگر اب راستہ نہیں ملا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. سورج بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو قوم سے کیا کہا؟ دیکھو یہ تو نکل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں. اس میں کیا غور کرنے کی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو دلیلیں ہیں، قرآن میں جو انبیاء کی دلیلیں ہیں، اس پر غور کرو بھائیو. آپ اپنے زمانے کے مشرکین کو سمجھا سکتے ہیں ان دلیلوں سے کہ جب یہ خود نکل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، یہ خود مخلوق ہیں، یہ خود محکوم ہیں، یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ یہ میرے مالک کائنات کا نظام چلانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود اس نظام کا حصہ ہیں. تو اعلان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہ میں نے قوم کے تعلق سے مثال دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی طرف دعوت دی، اس کے لیے مقابلہ کیا، دلائل اور حجت پیش کیے. شروعات اپنے باپ سے، اپنے گھر سے کی، قوم کو پھر سمجھایا. آخر میں سمجھاتے سمجھاتے جتنے طریقے، حجتیں، دلیلیں ہو سکتی تھیں سمجھانے کے لیے سب استعمال کر لی، کوئی چیز چھوڑی نہیں. یہاں تک کہ بتوں کو توڑ ڈالا. میلے میں لے جانا چاہے نہیں گئے، مشرکین کے میلے میں نہیں جانا چاہیے، ملت ابراہیمی یہ ہے. بتوں کو توڑ ڈالا. اس کے بعد حاضر کیا گیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، یہ کہا بڑے والے نے کیا. 3 جھوٹ جو ان کے بیان کیے تو اس میں سے یہ ہے. یہ جھوٹ نہیں تھا، اس پہ کسی اور موقع سے تفصیل. قوم نے دھوکہ نہیں کھایا. جھوٹ بولنے والا سامنے والے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تب جھوٹ بولتا ہے. حضرت ابراہیم دھوکہ دینا نہیں چاہتے تھے، اور پھر قوم نے مانا کہ انہوں نے ہی توڑا، اسی لیے تو آگ میں ڈالنے کے لیے پلان بنایا. آگ میں ڈالا گیا. پیچھے نہیں ہٹے حضرت ابراہیم. ہمارے یہاں تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہیں ضمیر بیچ دیتے ہیں، کہیں ڈر جاتے ہیں.
ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں پوری قوم کے سامنے، اکیلے، کوئی میزائل نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، بادشاہ مخالف ہے، قوم سے تو لڑے، نمرود سے بھی مناظرہ کیا، اس کی شخصیت، اس نے کہا میں رب ہوں، کہا میرا رب مشرق سے سورج کیا نام ہے زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلایا، کہا ایک کو مار ڈالو، ایک کو چھوڑ دو، کہا دیکھو جس کو چھوڑا زندہ کر دیا، جس کو مارا اس کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم اس کی بیوقوفی کو چھوڑ کے دوسری دلیل دی، اور یہ قرآن الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ہاں تو کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تیرے کو دعویٰ ہے تو اس کو چینج کر دے، تو مغرب سے نکال کے بتا۔ فبہت الذی کفر، تو کافر مبہوت ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ میں بتا رہا ہوں حضرت ابراہیم کی دلیل، حجت، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ہم آج اپنے گھر میں نہیں پیش کر پاتے، منع کرتے، وہ تعزیہ پوچھتے ہیں، وہ شخصیت کو پوچھتے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، منع کرو گے اختلاف ہوگا۔ اعتدال اور تشدد کی مثال کی ہمارے ہاں جو ہے تعریف ہی بدل دی۔ اب ایک طبقے ہیں تحریکیت والے جو حکومت سے لڑنے کی تو بات کرتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہاں لڑنے کی بات کرتے ہیں اور قوم کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں میں 10-15 سالوں میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا یا کروایا ہے۔ ابھی اسرائیل میں بحث چل رہی ہے، نیتنیاہو کے خلاف تحقیق کرو کہ جو 7 اکتوبر 2023 کو حملہ ہوا تھا حماس کا، جس کو ہمارے ہاں لوگ بہت چیختے چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نیتنیاہو نے کروایا تھا حماس کے ذریعے، ان کے پالے ہوئے ہیں، یہ اسرائیل میں یہودی لوگوں کا مطالبہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ بولے تو دیکھو یہ غدار ہیں، یہ ان کے ہمدرد ہیں، یہ فلاں ہیں، ڈھما ہیں، اور توحید کی دعوت کرتے تو کہتے شدت ہے، تشدد ہے، اور جو توحید کی دعوت دیتا ہے اس کو شدت والا بولتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو بھی شدت والا ہی بولیں گے یہ لوگ۔ ارے ابا سے لڑ گئے، گھر سے نکال دیا، قوم سے لڑ گئے، آگ میں ڈال دیا، نمرود سے لڑ گئے، تھوڑا نرم ہو جانا چاہیے تھا، سیاسی بیان دے دیتے ایسا اور ویسا۔ توحید اور شرک کے بارے میں سبق لے لیجئے، یہ ملت ابراہیمی ہے، یہی ہماری آزمائش کی بنیاد ہے، اور توحید کے لیے اللہ نے انسان و جن کو پیدا کیا۔ جنت اور جہنم کی بیسک چیز یہی ہے۔ اگر شرک پہ کوئی آدمی مر گیا، شرک اکبر پر، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کا ایک سجدہ قبول نہیں ہوگا، کروڑوں روپیہ روز خرچ کرے لیکن شرک اکبر کرتا ہو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے انبیاء سے کہا ہے اگر یہ شرک کرے ان کے سارے عمل برباد۔ اس سے زیادہ خطرناک چیز کون ہو سکتی ہے؟ اور سیدنا ابراہیم کی زندگی میں سب سے نمایاں سبق یہی ہے، اس شرک سے کہیں بھی کوئی سمجھوتا نرمی کا سوال ہی نہیں۔ آپ نے ہر قدم پر ہر جگہ دعوت دی، مناظرہ کیا، دلیلیں دی، بتوں کو توڑا، گھر چھوڑ دیا، ہجرت کی، سب کچھ کیا، شرک سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور اس دعوت کا آغاز گھر سے کیا۔ مجھے یہاں سے شروعات کرنا تھی۔ گھر سے جو شروعات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت توحید، ہاں یہ سورہ مریم کی آیتیں پڑھی ہے، اس میں توحید کی دعوت اور ابا سے تعلق بھی آ گیا، باپ بیٹے سے کیسے تعلق ہونا چاہیے۔ باپ مشرک ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا خطاب، انداز، اور اس میں کئی پہلوؤں سے آپ غور کریں، 20 مسائل ان آیتوں میں سے نکلتے ہیں، وقت نہیں ہے زیادہ۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ہاں کہ اپنی کتاب میں، قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق تھے، خوب تصدیق کرنے والے، سچائی پر چلنے والے، ہر اعتبار سے سچ پر گئے۔ آج ہم لوگ جھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں، قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، اور جتنی باطل چیزیں اختیار کرتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ دین میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹی جھوٹ ہے۔ ہاں نبوت کے بعد صدیقیت کا درجہ ہے، خیر ابھی میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ نے کہا کہ وہ صدیق تھے، نبی تھے، پیغمبر۔ انہو کانا صدیقا نبیہ، ان کا ذکر کیجئے، مطلب ان کا ذکر کرنے کی ہم کو آپ کو ضرورت ہے، قرآن میں ضرورت ہے۔ ہاں اب اس کا ذکر کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے یہ واقعات۔ یہاں جو بزرگان بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے، یہاں کا ماحول تو پہلے کا میں نہیں جانتا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بچپن میں ہم لوگ جب چھوٹے تھے، ہمارے والد دادا وغیرہ زندہ تھے، تو ایک عام روایت تھی، گھر کے بزرگ چھوٹے بچوں کو قصے واقعات سناتے تھے۔
اور دوسری قصوں کہانیوں کے ساتھ انبیاء کے واقعات خاص طور سے سناتے تھے. صحابہ میں سے کچھ لوگوں کے واقعات بچے کہتے تھے آج فلاں یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنائیے, آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنائیے. یہ بچے فرمائش کرتے تھے. اب آج تو بچوں کو فرصت نہیں, بڑوں کو بھی ٹائم نہیں ہے, اور بڑے نہیں جانتے. جب آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اپنے بچے کو کیا بتاؤ گے؟ ہاں, اسپورٹس مین, فلمی اداکار اور ان کے گھروں کے واقعات معاملات بہت معلوم ہے آج ہم کو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم ہے. انبیاء کی سیرت یہ مسجد میں تھوڑا موڑا سن لیے, ٹائم زیادہ ہو گیا تو آدمی کو برا لگنے, بوجھ لگنے لگتا ہے. جس کی ہمیں ضرورت ہے, جو ہمارے لیے نمونہ ہے, جس کو اللہ نے بیان کیا ہے, وہ نہیں جانتے. اور جب آپ یہ نہیں بتاتے تو پھر وہی ہوگا, ناچنے گانے والے ہمارے بچوں کے لیے ہیرو ہیں, ان کی نقل کریں گے, ان کے جیسا بال رکھیں گے, ان کے جیسا کپڑا رکھیں گے. دیکھ رہے ہیں کہ وہ مورتی کے سامنے پوجا کر رہے ہیں تو یہ بھی کریں گے, وہ زنا کرتے ہیں تو یہ بھی کریں گے. ان کے اندر دینی غیرت نہیں ہے, پتہ چلا وہ ایسا ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی کریں گے. بک جائیں گے, اپنا ضمیر بیچیں گے, ایمان بیچیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو نمونہ بنایا ہے وہ ایسے ہی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے انبیاء کے طریقے پہ چلیں تو اللہ نے کہا نا وذکر فی الکتاب, تو اپنے گھروں میں ابراہیم کا, اسماعیل کا, انبیاء کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیجئے, پڑھائیے ہر گھر میں. میں مانتا ہوں مسلمان کے ہر گھر میں انبیاء کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابوں کا ہونا ضروری ہے. ہونا صرف نہیں, پڑھنا اور پڑھانا ضروری ہے, سننا اور سنانا ضروری ہے. اور اس میں بھی صحیح واقعات, یہاں بھی گمراہی ہے کہ لوگ بہت سارے الٹے سیدھے واقعات بیان کرتے ہیں. جو صحیح ہے بولتے ہیں کہ مزہ نہیں آتا. صحیح ڈھنگ سے آپ پڑھنا سننا جانتے نہیں ہیں. قرآن کو, حدیث کو جو صحیح ہیں صحیح ڈھنگ سے پڑھیں سنیں نا, کافی ہے ہمارے لیے. جھوٹے واقعات کی ضرورت نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ عام لوگوں کی ایک پسند ہوتی ہے کہ واقعات سنیں, تو ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا گزرا اور آج بھی چل رہا ہے, فضائل کے نام پر یا بزرگان دین کے واقعات کے نام پر شرک کی دکان لگانے کے لیے نئے نئے واقعات جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بنا بنا کے بیان کرتے ہیں. ارے وہ تو ایسے تھے, جس دن بالغ ہوئے تھے اس دن وضو کیا تھا, اور جب موت ہوئی تو وضو ٹوٹا ہی نہیں تھا, بوڑھے ہو گئے تھے. اور لوگ بھی سر دھنتے, واہ واہ کیا بات ہے, واقعی ایسے پہنچے ہوئے تھے. وہ ہوا میں اڑتے تھے, کرامت کرامت کھیلتے تھے, پہاڑ پھینک کے مار دیتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے تھے. پھر اللہ والی بات جو کفار مکہ بھی اپنے بتوں کے لیے نہیں بولتے تھے, وہ ہمارے یہاں لوگ بولتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فلاں بزرگ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. یہ کفار مکہ بھی اس کو کہتے تھے کہ یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. آج کا جاہل مسلمان, مشرک مسلمان کہتا ہے کہ یہ فلاں بابا اور پیر بھی کر سکتے ہیں. اور جب اس قسم کے واقعات سناتے ہیں تو پھر مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں دعا, استغاثہ, استعاذہ. شرک اکبر کرتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں. اس کا مطلب کھیل بنایا ہے, مذاق بنایا ہے دین کو. یہ سیدنا ابراہیم نبی تھے, ان کا ذکر کرو. ہاں, تو اللہ نے کیا کہا؟ اذ قال لابیہ, جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بہت غور سے سنیے, سادی زبان, سادی بات, لیکن دلیل انتہائی مضبوط. نبی کی دلیل ہے. قرآن میں انبیاء کی دلیلوں کو پڑھیے, آپ اپنے ارد گرد شرک سے لڑ سکتے ہیں. جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا, غلط دلیلیں دیتے ہیں دین کے معاملے میں شرک کی تائید میں, اس کا آپ جواب دے پائیں گے. ان کو پڑھ لے غور سے. تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ابا جان مشرک ہیں. نمبر ایک, خطاب کیسے کر رہے ہیں؟ یا ابتی. آگے 4-5 جملے ہیں, ہر جملے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یا ابتی, یا ابتی, یا ابتی. کتنی پوائنٹ کی بات ہے. کہ ایسے تو تمام مشرکین کو دوست نہیں بنانا ہے, چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو. دوست نہیں بنانا ہے, دوست ہے دل والا, دلی ہمدردی کے ساتھ دنیاوی تعلقات کریں گے. لیکن ماں باپ کا ایک ایکسیپشن ہے, استثناء ہے. آپ دوسرے مشرکین سے جدا ہو جائیں, ماں باپ اگر مشرک ہے تو آپ کو اس کی خدمت کرنی ہے. قرآن میں ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. قرآن نے کہا کہ اگر ماں باپ تمہیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ, میرے ساتھ, اللہ کے یعنی اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں. شرک کی ایک غلط ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کے صحیح ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے. یہ اس کے غلط ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی علم نہیں ہے تمہارے پاس. تو فلا تطعهما, تو تم ان کی اطاعت نہیں کرنا, ان کی بات نہیں ماننا.
لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھی سنگت اور مصاحبت کرو، ہے نا. یہ شرک سب سے ناپسندیدہ، اس کے باوجود ماں باپ کا یہ حق ہے. اب حضرت ابراہیم اس حق میں سب سے بڑی چیز جو ادا کر رہے ہیں، یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، اور جو آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا. 3 جملہ ہے، 3 مضمون ہے یہ. کوئی کسی کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ آپ کسی کی عبادت کریں، دنیا میں کسی سے بھی پوچھئے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہو، تو سب سے پہلے یہ تو چاہو گے نا کہ جو جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھے، سنے، آپ کی ضرورت محسوس کرے، آپ کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی مضر ہے وہ جانے. پھر آپ اس کو پکار رہے ہیں تو اس کو سنیں، جب سنے گا جانے گا، پھر اس کو یہ طاقت ہو کہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے، نقصان سے بچائے. اس کو ایسے لیجئے کہ آپ کو بھوک لگی ہے، اپنے گھر میں بچوں کو بھوک لگتی ہے، تو کوئی آ کے یہاں ممبر پہ کہتا ہے ممبر مجھ کو بھوک لگی ہے کھانا دے. مسجد میں ممبر کا کتنا مقام ہے، اس پہ کھڑے ہو کے لوگ خطبہ دیتے ہیں، ممبر رسول بولا جاتا ہے، امام کا مصلی ہے، یہاں روز نماز پڑھی جاتی ہے، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سے آگے کوئی کھانا مانگتا ہے کیا؟ کیوں نہیں مانگتا؟ سمپل لاجک. آپ بولیں گے کیسی مثال دے رہے ہو؟ بہت صحیح مثال دے رہا ہوں، کیونکہ ایک موٹی سی عقل کا ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ یہاں کھانا نہیں ملے گا. حضرت ابراہیم وہی پوچھ رہے ہیں کہ جو بت آپ کو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، جانتا نہیں، آپ کے کام نہیں آ سکتا، اس کو پوجا پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھا دیجئے. مشرک اس سے زیادہ بے وقوف ہے. کوئی آدمی آ کے اس دیوار سے کھانا مانگے، بھوک لگی، آپ بولو کھانا دے، تو آپ بولیں گے کیا بول رہے ہو؟ مشرک اس سے بڑا بے وقوف ہے جو بتوں سے لو لگا کے ان کی عبادت کر رہا ہے. ابا سے یہی پوچھ رہے ہیں حضرت ابراہیم، بڑے پیارے انداز میں پوچھ رہے ہیں، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ آپ بیٹے ہیں، ہاں، باپ مشرک ہے اور آپ کو توحید معلوم ہے، تو باپ کو بھی سمجھانا ہے. سب سے بڑی محبت یہ ہے، اعتدال یہ ہے کہ آپ کے سگا باپ، آپ کا بھائی بند اگر شرک کر رہا ہے تو پہلے اس کو رد کیجئے اس کے شرک کا. یہ باپ کی محبت کے خلاف نہیں ہے بلکہ محبت کا تقاضا ہے. انبیاء اپنی قوم کا سب سے زیادہ بھلا چاہنے والے تھے، لیکن سب سے زیادہ اسی کی تائید کرتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے. آج ہم رد کرتے تو کہتے دیکھو تشدد کر رہے ہیں. شرک کے رد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، انبیاء کرام جو کرتے تھے، آج کل مسلمان جو ہے اس شرک کو اہل حدیث جو ہے رد کرتے ہیں. بادشاہوں کے ہم وہ کیا ہے، شرک کیا ہے، قصور میں مبتلا ہے، محلوں کے شرک میں مبتلا ہے. ایسی ایسی تعبیرات اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات، شرک کو محدود کر دیا. حاکمیت، ہاں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، قبر پرستی ہو رہی ہے، تعزیہ، اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، قبر پرستی، تعزیہ پر، اس کو رد کر سکتے، کہتے اس پہ رد مت کرو. حاکمیت والا شرک ہو رہا ہے، اس کو رد کرو. تو جہاں کچھ کر نہیں سکتے وہ کرو، جو انبیاء نے کیا وہ مت کرو، جو آپ کر سکتے وہ مت کرو. یہ جدید دور کے فلسفے بول رہے ہیں اور ہمارے نوجوان ایسی خارجیت میں مبتلا ہیں، ایسے جاہلوں کو سنتے ہیں، علماء پر تنقید کرتے ہیں، توحید کو غیر اہم سمجھتے ہیں. میری بات یاد رکھیے گا، اگر آپ ہم چاہتے ہیں جہنم سے بچیں، آپ ہم چاہتے ہیں دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی ملے، آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے محفوظ رہیں، تو توحید کا سبق پڑھائیے. ان کو سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرنا ہے، ڈرانا ہے، شرک ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی نقصان ہو جائے چلے گا، آپ کا عقیدہ نہیں جاننا چاہیے. پورے سارے واقعات تو وہی ہے نا. انبیاء کرام کس پر لڑے قوموں سے؟ کس لیے گھروں کو چھوڑا؟ کس لیے جانوں کو قربان کیا؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام نے ہجرت کس کے لیے کی؟ اس میں سبق دیا کہ توحید اور ایمان ایسی چیز ہے جس کے لیے ایک رشتہ داری چھوڑی جا سکتی ہے، پیسے قربان کیے جا سکتے ہیں، گھر کو چھوڑا جا سکتا ہے، ضرورت پڑی تو جان بھی دی جا سکتی ہے، سب قربان کیا جا سکتا ہے، ایمان نہیں. سب سے قیمتی دولت یہ ہے. تو باپ کو بیٹا توحید کی دعوت دے رہا ہے، پہلا حق ہے یہ. ہاں، اگلا جملہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، ٹائم بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. ہاں، فاتبعنی، ہاں، لہذا آپ میری اتباع کیجئے، میری بات مانیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا.
اب یہاں بھی کئی بات ہے, وقت زیادہ ہو گیا, 5-7 منٹ لے سکتا ہوں نا اور. غور کیجئے, بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے میرے پاس علم ہے آپ کے پاس نہیں ہے. سمپل لاجک, کوئی اس پہ تنقید نہ سمجھے. اس کا مطلب جس کے پاس علم ہے, دلیل ہے, اس کی بات ماننی چاہیے, چاہے عمر میں کم ہو. اب ہمارے بزرگ بولتے ارے یہ جمعہ 8 دن کا پوٹا بچہ میرے سامنے بڑا ہوا, اس کی میں مانوں. اس کی نہیں ماننا ہے, وہ جو دلیل دے رہا ہے, قرآن بتا رہا ہے, حدیث بنا رہا ہے, وہ ماننا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں, آزر باپ ہیں. قرآن بتا رہا ہے باپ اگر مشرک ہے اور بیٹے کے پاس توحید کا علم ہے تو بیٹا توحید سکھائے گا. بیٹا امام بنے گا, باپ دادا سے چلا رہا ہے تو یہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. ہمارے یہاں شادی کی رسم یہ ہے, فلاں شرک ہوتا ہے, فلاں بدعت ہوتی ہے, تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. آج بھی بہت سارے کافر تو کافر مسلمانوں کی یہ دلیل ہے, جبکہ یہ دلیل نہیں ہے. ہر نبی نے جب بھی دعوت دی تو قوم نے گمراہی میں نبی کی بات رد کرنے کے لیے یہی دلیل دی. حضرت ابراہیم کے اس واقعے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر علم اور دلیل ہے تو اپنے سے چھوٹے کی بلکہ اپنے بیٹے کی بات ماننی چاہیے. بیٹے کو اپنے ابا کو بھی بتانا چاہیے, انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک, میرے پاس وہ علم ہے اللہ کا اتارا ہوا. علم نبوت ہے, رسالت کا علم ہے, قرآن اور حدیث ہے. یہ آج کی زبان میں قرآن ہے, حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم کے پاس جو وحی ہوتی وہ تھی. تو اگر میرے پاس قرآن حدیث ہے نا تو مجھے فلاں بزرگ, فلاں امام, فلاں مفتی, فلاں پیر صاحب کے پیچھے نہیں چلنا ہے, اس علم کو ماننا ہے جو اللہ نے دیا ہے, قرآن اور حدیث. تو میرے پاس علم ہے, میں, آپ میری اتباع کیجیے. تو جس کے پاس علم ہے اس کے پیچھے چلنا ہے. تو وہ اس کے پیچھے مطلب اس کی تقلید نہیں ہوئی, اس علم کی تقلید ہوئی, اتباع ہوئی. تو حضرت ابراہیم کا اگلا جملہ ہے یا ابت لا تعبد الشیطان. پچھلی والی آیت سے جو بھی پڑھا نا, تقلید کا رد ہوتا ہے, جو بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا, دلیل کی بات ماننا ہے. ہاں, آگے اللہ نے کہا, حضرت ابراہیم نے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان. ابا جان, پھر دیکھو بار بار ابا جان, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان ہے. کتنی پیارا انداز ہے, غور کیجیے. اس میں لوگوں نے بڑی, اب تفسیر پڑھیں گے نا, الگ الگ نقطے نکالے کہ اللہ کے لیے بھی رحمان کا لفظ استعمال کیا. یعنی اس میں بھی ایک ترغیب ہے کہ وہ جس اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو تمہارے ساتھ رحم کر رہا ہے, وہ رحمان ہے, اس کے کتنا کے احسان کرم ہے. شیطان کو سب جانتے ہیں, اگر تم عبادت کرو گے غیر اللہ کی تو حقیقت میں شیطان کی عبادت کر رہے ہو, بتوں کی نہیں. انداز کتنا پیارا ہے. ہاں, تو شیطان اپنے پروردگار کا نافرمان ہے, تو رحمان کا نافرمان ہے. آپ اس کی پیروی کرو گے تو نافرمانی کے راستے پہ جاؤ گے, جہنم کے راستے پہ جاؤ گے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی جانب سے کوئی عذاب چھو لے وے, پکڑ لے وے. یہاں علماء نے لکھا, دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے نہیں کہا کہ ارے آپ جاہل ہو, میرے پاس علم ہے. ہاں, انداز دیکھیے, آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے. یہ نہیں کہا آپ جاہل ہیں, انداز. یہاں کہا کہ آپ کو عذاب چھو لے گا, آپ جہنم میں چلے جائیں گے, جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہاں باپ کو خطاب کے انداز میں بھی ملحوظ رکھا, اگرچہ عذاب کا ذکر کر رہے ہیں. تو شیطان کے دوست ہو جائیں گے. رحمان جو تمہارے اوپر رحم کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کی بات مانتے ہیں تو اس کے دوست ہو جائیں گے. ہاں, یہ پوری دعوت پڑھیے, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اس کے فوراً بعد اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اللہ نے جو نقل کیا کہ باپ نے کیا کہا, اراغب انت آلہتی, کیا ہے, فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم میرے معبودوں سے تم روگردانی کر رہے ہو, منہ پھیر رہے ہو. ہاں, لئن لم تنتہی لارجمنک, اگر رکے نہیں, باز نہیں آئے, یہ سب چھوڑو, اگر نہیں مانے تو آپ کو رجم کر دوں گا, پتھروں سے مار مار کے مار ڈالوں گا. واہجرنی ملیا, میں دیکھنا نہیں چاہتا, دور ہو جا میرے سے, ایک لمبی مدت تک دکھنا نہیں, چلے جاؤ. تو حضرت ابراہیم نے کہا قال السلام علیک, ٹھیک ہے, آپ پر سلامتی ہو, یعنی آپ محفوظ رہیں. دیکھیے انداز, آپ مشرک ہیں, غلط ہیں, پھر بھی میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں. ساستغفر لک ربی, ہاں میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا, مغفرت کی دعا کروں گا. مشرک آدمی, شرک پر مر جانے والے آدمی کے لیے بعد میں حضرت ابراہیم نے بھی چھوڑ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا جب ابو طالب کے لیے دعا کی
کہ آپ مشرک چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، شرک پر مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے دے دی گئی، مغفرت کی دعا مانگنے کی اجازت مانگی گئی، نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے رونے لگے۔ سوچئے میرے بھائیو، یہ ایک بات ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ آدمی کو اس بات پر اکسانے کے لیے کافی ہے کہ آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کتاب الایمان میں، مسلم شریف میں پڑھیے، آ کے پوچھا کہ میرے ابا کہاں ہیں؟ کہا جہنم میں۔ کافر تھے، واپس جانے لگا، بلایا، میں ہلا دینے والی بات، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کو بلا کے، صحابی کو، کہ تیرے ابا میرے ابا دونوں جہنم میں۔ یہ ایک بات کافی ہے میرے بھائیو شرک کی، کفر کی مذمت کے لیے۔ ہاں، حضرت ابراہیم نے یہ کہا تو قرآن میں دوسرا وما کانا استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے جو دعا کرتے تھے تو ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ۔ لیکن قرآن کا سورہ توبہ کی آیت ہے، جب یہ بات واضح ہو گئی ابراہیم کے سامنے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، شرک والا ہے، توبہ نہیں کیا، تو تبرأ منہ، ان سے براءت کا اظہار کر لیا، اب ان کے لیے دعا نہیں کرتے تھے۔ مشرک کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، زندہ ہے تو، مر گیا تو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں کر سکتے، اور جو شرک پہ مرا جب دنیا میں دعا نہیں کر سکتے تو آخرت میں اس کے لیے سفارت کرے گا کیا؟ سوال ہی نہیں، اجازت ہی نہیں ملے گی۔ جو مشرک ہوگا وہ اللہ کی یا کسی کی بھی سفارش کی اجازت نہیں پائے گا قیامت کے دن، دلیلیں موجود ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا کو سمجھا رہے ہیں، گھر سے نکال دیا، نکل جا میرے گھر سے، دکھنا نہیں، پھر بھی دعا کا وعدہ کیا۔ ہاں، حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے میں اب اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ جو دعوتیں دی لڑے، آگ میں ڈالا گیا، پھر کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، ہجرت کی، وہاں سے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا۔ یعنی دین پہ اپنی دعوت دینے کے بعد اگر قوم نہیں مان رہی ہے، مشرکین کے بیچ سے آدمی کو، مومن کو نکل جانا چاہیے دعوت دینے، ان کے بیچ نہیں رہنا چاہیے، ان کے میلے ٹھیلے میں نہیں جانا چاہیے، ان کے مذہبی پروگرام میں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی ملت میں آئے، ان کے میلے میں نہیں گئے تھے، بتوں کو توڑ دیا۔ تو ہماری جو طاقت ہے شرک کو رد کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ پھر وہاں سے گئے، راستے میں جو آزمائش ہوئی، ہاں، حضرت مشرک گھرانے کو چھوڑا تھا۔ قرآن میں کئی مقامات پہ میں اپنی زبان میں کچھ باتوں کو اشارہ کر دوں، آپ ضرور پڑھیے، ضرورت ہے۔ اور ابھی عید الاضحیٰ کو موقع ہے، آپ کو علماء کرام سے اور بھی اس سلسلے میں انشاءاللہ معلومات ملے گی، آپ خود بھی پڑھیں گے اور پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ تو جب وہاں سے نکلے، راستے میں بادشاہ والا واقعہ ہوا، بیوی پر ہاتھ ڈالنا چاہا، اللہ نے اسے دھنسا دیا، روک دیا۔ ہاں، پورا واقعہ پڑھیے صحیح بخاری میں، بڑا زبردست ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھیے حضرت ابراہیم اکیلے تھے، قوم نے، نمرود نے ساری نموریت آپ کا بال بیکا نہیں کر پائی۔ بادشاہ وقت کا سردار بیوی پر ہاتھ ڈالنا چاہا، نہیں ڈال سکا، اللہ نے جان بچائی، پوری قوم ہے سامنے، کوئی طاقت نہیں تھی مادی، اللہ نے عزت بچائی، سامنے جو ہے عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرنے والا وقت کا حاکم تھا وہاں کا، اللہ نے عزت بچائی۔ آج بھی ہم کو جان، مال، عزت اگر بچانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پر بلڈوزر نہ چلے، آپ کے بیوی بچوں کو عزت ملے، آپ کو عزت ملے، ہم مسلمانوں کو عزت ملے، تو ملت ابراہیمی پر چلیے، اللہ پر توکل کیجئے۔ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ کیا ہم بول رہے ہیں؟ ہم تو اس کے اس پر تکیہ کر رہے ہیں، اللہ کو بھول رہے ہیں، اور جو اللہ کو یاد دلاتا کہتے ہیں مولوی صاحب پچھلی بات کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت؟ اسی کی ضرورت ہے۔ یہی یاد دلانے عید الاضحیٰ اور حج کا موقع آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے، اب یہ بھی دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرک باپ کو چھوڑا، مشرک گھر کو چھوڑا، مشرک قوم کو چھوڑا، تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنانے والے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ پوری دنیا کائنات میں اللہ کے دو خلیل ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں۔ اللہ نے دوست بنایا، خالص دوست۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا موقع، جو جتنی توحید میں اعلیٰ منزل پہ جائے گا اس کا اللہ کے پاس اتنا مقام ہوگا، کیونکہ توحید کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے توحید میں سب سے اعلیٰ درجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ حضرت ابراہیم کا۔ دونوں خلیل ہیں۔
مشرک قوم کو چھوڑا, مشرک گھر کو چھوڑا, اللہ نے اولاد دی. اب کس کی دی؟ نبیوں کی اولاد دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی نسل سے باہر کوئی نبی نہیں آیا, آپ کی نسل کے باہر کسی پر کتاب نہیں اتری, شریعت نہیں اتری. آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, پورے انبیاء بنی اسرائیل ان کی اولاد, حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ تک, ان میں یہ آخری تھے. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں, ان کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو امام بنایا, خلیل بنایا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان ابراہیم کان امتن, ابراہیم ایک امت تھے, جامع الخصائل اور خیرات تھے. ہاں, خیر کی طرف دعوت دینے والے. امت کا کئی معنی کیا؟ امت کا ایک معنی امام, پیشوا تھے. قانتا للہ, اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے. ایک ہے مطیع, ایک ہے قانت. ہاں, مطیع یہ ہے کہ آپ مسجد میں ابھی نیکی کر رہے ہیں, بازار میں گئے تو بے ایمانی کرنے لگے, تو آپ قانت نہیں ہیں. رمضان میں ہم اچھے انسان مسلمان بن گئے, رمضان کے بعد پھر پہلے راستے پہ آ گئے, قانت نہیں ہے. قنوت یہ ہے کہ مسلسل اللہ کی عبادت کرنا, اطاعت کرنا, بات ماننا, کہیں بھی مخالفت نہیں, یہ بات مانی اور وہ نہیں مانی, ایسا نہیں. حضرت ابراہیم مسلسل عبادت کرنا, حنیفاً, یکسو تھے, یک رخے تھے, صرف اللہ کے لیے اخلاص اور توجہ رکھنے والے. ولم یکن من المشرکین, مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے. جو نعمت دی اس کا شکر, شکر کا معنی پڑھیے, صرف زبان سے, صرف دل سے نہیں بلکہ عمل سے بھی. جو نعمت دی اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا. اجتباہ, اللہ نے ان کو منتخب کر لیا. وہداہ الی صراط مستقیم, اور صراط مستقیم کی رہنمائی کی, اسے جتلا دیا. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, دنیا میں بھی ہم نے ان کو حسنہ دیا, اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہو گئے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے, جو میں نے آیت پڑھی. اب یہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا گیا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ, ہاں بہت وقت زیادہ ہو گیا, صرف بچوں کے اس میں تناظر میں یہ ایک دو جملہ اشارہ کر دوں. واقعہ ہم پڑھتے ہیں, اب یہ ذکر آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل, یہ وہی بیٹے ہیں جن کو اللہ کے حکم سے ماں کے ساتھ میں مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا گیا. وہیں ان کے پیروں کے تلے سے زمزم نکلا. یہ معجزہ آج بھی زندہ ہے مکہ میں, پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہے. دنیا کے ریسرچ اور کیا کہتے ہیں تحقیقات سے بھی پتہ چلا کہ زمزم کی طرح دنیا میں کوئی پانی نہیں ہے. اکیلا پانی ہے جس میں کرسٹل ہے, جس میں سڑتا نہیں ہے, جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. خیر, وہ حضرت اسماعیل مکہ میں ٹھہرائے گئے. پڑھیے سورہ ابراہیم میں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, پروردگار میں نے اپنی ذریت کو, اپنی بعض ذریت کو تیرے گھر کے پاس, ہاں ایسی وادی میں جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے, بسا دیا. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, پروردگار اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے. لیکن اس سے پہلے جو دعا کی شروعات ہے سورہ ابراہیم میں پڑھیے, رب اجعل ھذا البلد آمنا, کیا ہے اے اردا, اس شہر کو تو امن والا بنا دے. اس کے بعد جو اللہ نے, حضرت ابراہیم نے دعا کی, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. میں چاہتا تھا اس پہ تھوڑا بولوں, ٹائم نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو پروردگار اس بات سے بچا. ہاں, کس بات سے؟ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں, بتوں کی عبادت کریں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, میں پڑھاتا ہوں تو بچوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں, ہم میں سے, میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, مرد ہوں, ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ ہوں, تھوڑی دیر کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ہم میں سے ایسا ہے جس کو کوئی بولے آ کے کہ بت کو پوجو, تو پوجے گا کیا؟ ہم میں سے کوئی بت پوجے گا؟ ہاں نہیں نا. ہم اپنے بارے میں اور ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کیا مقام ہے, کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کے پیروں کو دھول کو بھی نہیں پہنچ پائیں گے. کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا اعلیٰ درجے کا. تو ابراہیم علیہ السلام کے اتنے کم درجے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم بت نہیں پوجیں گے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اور میرے بیٹے کو اس بات سے بچا کہ ہم اصنام پرستی کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اسی میں آگے پڑھیے اور بھی دعائیں ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, نماز, اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے بھی دعا کی. تو شرک سے مجھے بچا, میری اولاد کو بچا. اس سے شرک کے خطرناک ہونے کی دلیل ملتی ہے کہ ہمیں شرک سے کتنا ڈرتے رہنا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے, اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی. اگر ہم چاہتے ہیں بچے کا بھلا کریں, ماں باپ کا بچوں پر حق ہے, جس طرح ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو کھانا, کپڑا, ضرورت کی چیزیں دے. ان سے بڑھ کر ضرورت ہے کہ ہم ان کو توحید سکھائیں, شرک سے ڈرائیں, شرک کو پہچانوائیں. یہ ضروری ہے. اور آج مسلمان بڑی عمر کے ہو گئے, بڈھے ہو گئے, شرک اور توحید جب خود کو نہیں معلوم,
کچھ لوگ تو دین میں ٹائم لگاتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، فضائل پہ محنت کر رہے ہیں، کچھ اقامت دین کی بات کرتے ہیں، لیکن توحید نہیں معلوم، توحید کی قسمیں نہیں معلوم، توحید کی شرطیں نہیں معلوم، توحید کے تقاضے نہیں معلوم، شرک اکبر شرک اصغر نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں شرک کو برا کہتے ہیں اور شرک کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، بہت بڑی اور بنیادی سبق ہے یہ۔ دنیا اور آخرت میں ہر بھلائی کی کنجی بنیاد توحید ہے۔ توحید کے اثرات آپ سنتے ہوں گے علماء سے، نتائج ثمرات، اور دنیا میں ہر برائی اور پریشانی، آخرت کی ہر برائی پریشانی، جہنم کے عذاب کی سب سے بڑی بنیاد شرک ہے، کفر ہے۔ سب سے زیادہ اس سے چوکنا رہیے، اس سے بچیے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اور اولاد ہو جانے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں، اس سے پہلے جب اولاد کے لیے دعا مانگی تو کہا رب حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اولاد دے دو، فبشرناہ بغلام حلیم۔ پھر اس کے بعد اسی آیتوں میں ہے سورہ صافات میں کہ جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ ان کے دوڑ دھوپ کے لائق ہو گئے تو کہا، ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو غور کرو کیا خیال ہے، کیا رائے ہے۔ یہ آپ سنیں گے، پڑھیں گے، میں اشارے سے آگے بڑھ جاؤں، حالانکہ یہاں بھی میں رکنا چاہتا تھا۔ تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا، ہاں یا ابتی فعل ما تؤمر، غضب، بیٹا کہہ رہا ہے ابا جو حکم دیا گیا اسے کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، میں نے خواب دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں، جو حکم دیا جا رہا ہے۔ مطلب اسماعیل علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ نبی ہیں، نبی نے جو خواب دیکھا وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور آج ہمارے ہاں منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے، وہ قرآن میں نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، نبی کا خواب بھی حدیث ہے، حکم ہے اللہ کا۔ اور یہاں حدیث رسول کو، نبی کے خواب کو ہمارے کچھ لوگ انکار حدیث کرنے والے مانتے ہی نہیں ہیں۔ بیٹے کا دیکھیے کس طرح تربیت کی تھی، توحید کی۔ اگر آپ توحید سکھائیں گے اپنے بچوں کو تو باپ کی عزت کرے گا۔ توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، بیٹا ہر بات کو، حکم کو ماننے والا ہوتا ہے۔ توحید والے ہیں، ہاں اللہ نے کہا ہے نا ذبح کرنے کا، گردن کاٹنے کا، مار دیجیے، تیار ہوں میں کٹنے کے لیے۔ پر یہ کیسی بات ہے، آج ہمارا بیٹا، ہم بچے کو بستر سے نہیں اٹھاتے، فجر میں آرام کر رہا ہے، تھکا ہے، جانے دو، وہ بھی نہیں اٹھتا۔ حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، ہم سبق پڑھاتے ہیں، لیکن بس کہانی کی طرح پڑھتے ہیں، جانور کاٹ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا، سنت ابراہیمی ادا کر لی، ملت ابراہیمی میں چل گئے۔ تو بیٹے کو صالحین میں سے مانگا، نیک اولاد مانگی اللہ سے دعا میں، پھر کوشش کیجئے۔ اور پھر ایک حضرت ابراہیم، بخاری کی لمبی روایت ہے کہ جب وہاں مکہ میں رہنے لگے، جب شادی ہو گئی، یہ میں نے لکھا تھا لیکن عربی پڑھنے کا موقع نہیں ہے، شادی ہونے کے بعد حضرت ابراہیم ایک مرتبہ حضرت اسماعیل کے گھر آئے، ہاں ان کی بیوی ملی، پوچھا کہ تمہارے شوہر کہا ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے، تلاش کرنے گئے ہیں، تو کہا تمہاری زندگی کیسی ہے؟ تو بیوی نے بڑی شکایت کی، ہاں ارے بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، ہم لوگ ضیق میں ہیں، تنگی میں ہیں، شدت میں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کہا جب تمہارے شوہر آئیں تو کہنا، ان سے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کی، ہاں انغیر عطا بتا بابک، ہاں کہ اپنے گھر کے چوکھٹ کو بدل لو۔ حضرت اسماعیل واپس آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ کچھ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک احساس دیا۔ پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، ایسے ایسے تھے، انہوں نے حالات پوچھے، آپ کو پوچھا، میں نے ان کو یہ جواب کیا، اور پھر حالات مجھے کہا کہ یہ کرو۔ کہا کوئی پیغام دیا ہے؟ کہا ہاں، کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ کہا وہ میرے ابا تھے ابراہیم، اور چوکھٹ سے مراد تم ہو، انہوں نے کہا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں، طلاق دے دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ابراہیم علیہ السلام نے اتنی سی بات پہ کیوں کہا تھا طلاق دے دے؟ توحید والے تھے۔ جو توحید والا ہوتا ہے نا، اگر غریبی ہے تو کہتا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، پریشانی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، دکھ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، بیماری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا حال ہے تو اس نے شکایت کی، شکوہ کیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، یہ توحید کے تقاضے کے خلاف تھی بات۔ تو کہا ایسی بیوی کو بدل، مطلب بیوی دیندار ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بھی رک کے پوچھ، کچھ لوگ ہمارے یہاں ناراض ہو جاتے ہیں اپنے بھائی سے، بہن سے، تو بولتے ہیں چلو اپنی بیوی کو طلاق دو۔ حضرت ابراہیم نے بولا تھا نا، اسماعیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، ایسی تم کو ہماری بات ماننی ہے۔ امام احمد سے پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا تھا، حضرت عمر نے حضرت ابن عمر سے کہا تھا بیوی کو طلاق دے دو، دونوں نے دے دیا۔ تو آج اگر باپ یا ماں کہتے ہیں کسی سے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دینا چاہیے؟ تو امام احمد نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا ہاں چھوڑنا تو چاہیے، لیکن اس باپ کو جو یہ کہہ رہا ہے اس کو حضرت ابراہیم اور حضرت عمر کی طرح ہونا بھی چاہیے۔
ایسے دین والا ہونا چاہیے. اب سسر کا جھگڑا ہو رہا ہے, سمدھی کا, اپنے جھگڑے میں میاں بیوی کو جو ٹھیک ٹھاک رہ رہا ہے کہتا ہے چھوڑ اس کو, میرے گھر میں اس کی بیٹی نہیں رہے گی, جھگڑا اس سے ہے, اس کی بیٹی پر نکال رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. حضرت ابراہیم نے جو کہا تھا دین کی بنیاد پہ کہ اللہ کی ناشکری ہے, توحید والی نہیں ہے. توحید کا تقاضا اس میں بھی آتا ہے, اس کا مطلب شرک کرتی تھی نہیں, توحید کا تقاضا ہے شکر ادا کر. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم آئے, بیوی بدل چکی تھی, اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے, اسی حدیث میں ہے بخاری کی. پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا تو کہا کہ وہ ہمارے لیے کچھ باہر گئے ہیں. تو کہا تمہاری حالت کیسی ہے, حالت ایسی, زندگی کیسی ہے. وسأل عن حیاتہم و حیاتہم, اس طرح کے الفاظ ہیں, احوالہم حالہم و حیاتہم, ان کی حالت اور حالت پوچھی, حیات پوچھی. تو کہا کہ ہم اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہم کو بڑا کشادگی دی اور یہ دیا وہ دیا, بڑی تعریف کی ان کی بیوی نے, اللہ کا شکر ادا کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ کے شوہر آئے میرا سلام بولنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھیں, بدلے نہیں. پھر ویسے ہی وہ حضرت اسماعیل آئے, پوچھا, بیوی نے بتایا, حضرت ابراہیم کی تعریف کی اور پھر بتایا کہ ایسے ایسے بزرگ آئے تھے. ہاں, اور ہم سے پوچھا کہ تم کھاتے کیا ہو, تمہارا کھانا کیا ہے. تو کہا پانی اور گوشت. تو کہا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے. حضرت ابراہیم نے جو دعا دی تھی مکہ والوں کے لیے, اس میں حدیث میں ہے, مکہ والے ایسے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک بغیر اناج کے گوشت کھاتے رہے, ان کو کوئی نقصان نہیں ہے, ان کے علاوہ کوئی کھاتا ہے صرف گوشت کا ہے, نقصان ہوگا پیٹ کو. کہا اگر اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں کہا اگر اناج بھی کھاتے اور اللہ کے حضرت ابراہیم ان کو دعا دیتے تو مکہ میں اناج بھی ملتا خوب. آج دنیا کا ہر پھل ملتا ہے مکہ میں, پیدا نہیں ہوتا, ملتا سب ہے, تازہ ملتا ہے. ابراہیم کی دعا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. خیر, تو حضرت ابراہیم نے یہ ویسا دیا, تازہ پھل کھانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیجئے. آپ بولیں گے کہ ارے وہی توحید کی بات, توحید سے تازہ پھل ملتا ہے, لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ کا دنیا اللہ کا نظام اللہ چلاتا ہے, کوئی ٹرمپ, کوئی یاہو, کوئی سنگ پریوار کا آدمی نہیں چلاتا. ان کو تھوڑی طاقت ملتی ہے تو اترا رہے ہیں, کود رہے ہیں. بہت فرائض آئے, اللہ نے رسی کھینچی, چلے گئے, ختم ہو گئے, مٹ گئے, نشان عبرت بن گئے. ہاں, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کر رہے ہیں, کیوں؟ توحید والے تھے. تو اللہ نے دنیا میں بھی مشرک باپ کو چھوڑا, موحد بیٹے دے دیے, انبیاء کی اولاد دے دی. اور پھر میں یہ واقعہ جو ذکر کر رہا تھا, ان کی بیوی سے کہا کہ گھر کی چوکھٹ قائم رکھنا. حضرت اسماعیل آئے, پوچھا, بتایا سب چیزیں. ان سے بھی یہی کہا کہ وہ میرے والد تھے اور گھر کی چوکھٹ سے مراد تم ہو, تم کو قائم رکھنا ہے, انہیں تم کو طلاق نہیں دینا, یہ کہا ہے قائم. یہ دیکھیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا تعلق. گردن کاٹنے کا حکم ہوا, بیٹے سے کہا بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ نہیں کہا ارے آپ کاٹو گے میں کٹ جاؤں گا, اللہ کا حکم ہے تو کوئی جانور ہونا کسی اور کو کاٹ لو, یہ نہیں کہا. ہمارے گھروں میں بولتے ہیں ارے میرے گھر میں تو کبھی روز شادی ہوتی ہے کیا, ارمان نکالیں گے نا. ہاں نہیں, حضرت ابراہیم, حضرت ہاجرہ, حضرت ان کا خاندان, حضرت ہاجرہ, حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو یہاں جنگل میں چھوڑے جا رہے ہو تو کیا ہوگا ہمارا. ہاں, جب گھر میں چھوڑا تو سوچئے رات میں اکیلی رہی ہوں گی, بیٹا گود کا بیٹا ہے وہ ہے, کوئی دور دور تک انسان بھی نہیں ہے, گھر بھی نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. لیکن تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم سے پوچھا, بخاری کی روایت میں, ہم کو کیوں چھوڑ رہے ہو, کیا اللہ کا حکم ہے, کہاں, کہا اللہ کا حکم ہے تو ضائع نہیں کرے گا, اللہ کا حکم ہے تو ابا جان میری گردن پہ چھری چلا دی. اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ نے حکم دیا ہے کہ اس کو گھر کو چوکھٹ بدل دی. یہ سب توحید کے اثرات ہیں. اور پھر کچھ دنوں کے بعد آئے, آخری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, حضرت اسماعیل ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنا تیر سیدھا کر رہے تھے, کہا میں ایک کام سے آیا ہوں, خیر خیریت ملی. اس میں حدیث میں, اسی حدیث میں آگے ہے کہ باپ بیٹا جس طرح ملتا ہے اس طرح ملے. پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے تو کیا تم اس میں میری مدد کرو گے, کہا ہاں مدد کروں گا. اللہ نے حکم دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں مدد کروں گا. اللہ کی عبادت ہے, باپ کی خدمت ہے, دونوں فرض ہے. ہاں, توحید والا آدمی یہ دونوں کرے گا. تو کہا کہ اس اونچے مقام پر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر بناؤں, یعنی کعبہ کی تعمیر کروں. پھر کعبہ کی تعمیر کا سورہ بقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب ابراہیم اپنے گھر کے, اللہ کے گھر کے قواعد کو, بنیادوں کو اٹھا رہے تھے, اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی, اور دونوں دعا کیے جا رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم عمل تو کر رہے ہیں پروردگار, ہاں, لیکن ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے, تقبل منا, ہم سے قبول کر لے, ہاں, وتب علینا, اور ہماری توبہ کو قبول کر لے, انک انت السمیع العلیم, تو سننے والا, العلم والا ہے. انہی آیتوں میں آگے پڑھیے کہ حضرت ابراہیم نے یہ توحید والا دین بچوں کو سکھایا,
اور اللہ نے جب کہا اسلام لے آ جاؤ جھک جاؤ اسلم تو قال اسلمت لرب العالمین، میں اللہ کے سامنے جھک گیا، اسی میں کہا کہ یہ اللہ کے ابراہیم کی ملت ہے، جو اس ملت سے منہ پھیرے گا تو وہی ہوگا جو نادان ہے، جاہل ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ آگے اسی آیت منیات میں کہا گیا ابراہیم کے طریقے سے وہی ہٹے گا جو بے وقوف ہے، توحید سے ہٹے گا بے وقوف ہے، قرآن کہہ رہا ہے نادان ہے۔ اور آگے کہا آخری بات کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے۔ آج ہمیں اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرنی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، میں اپنے بچوں کو محبت کرتا ہوں تو یہ یاد رکھیے، اللہ نے بتایا، نمونہ دیا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے کیا وصیت کی؟ یا بنیا، میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ دین نہیں ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں، جو اللہ نے اتارا ہے بس وہی ایک دین، ایک مسلک، قرآن حدیث والا۔ اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، صوفیوں کا یہ ہے، رافضیوں کا یہ نہیں، جو نبی کا ہے، جو صحابہ کا ہے، ہم اس کو کہیں گے اپنے بچوں کو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اسی دین کو کہا تھا، اپنے جو اوپر اللہ نے نازل کیا، اور وہ اسلام ہی ہے بیسیکلی، کہ اللہ نے ایک دین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، وہ اسلام ہے، کیونکہ آگے کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم ہرگز نہ مرنا، موت کبھی بھی آئے تم کو تو تم مسلمان رہو۔ یہ سبق ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہے۔ ملت ابراہیمی کا یہ سبق ہے کہ آپ خود توحید اختیار کریں، آپ کا باپ، بھائی، رشتہ دار اگر مشرک ہے اس کو توحید کی دعوت دیں، بچوں کو توحید سکھائیں، توحید سے بچائیں، اللہ سے دعا کریں کہ بچوں کو، میرے بچوں کو شرک سے بچا۔ کوشش کریں، صرف دعا نہیں کرنی ہے، ہم روزی مانگنے کی دعا کرتے ہیں تو گھر میں بیٹھ نہیں جاتے، محنت کرتے ہیں، جا کے دعا بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی بچوں کو چاہتے ہیں کہ اے اللہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو اس کے لیے تربیت کی محنت بھی کر، اور تربیت کرنی ہے تو پہلے ہمیں دین سیکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ملت ابراہیمی کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اپنی زندگی میں اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں بلکہ پوری دنیا کو ملت ابراہیمی اور ملت محمدی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور دینی تعلیمات کی بہت شدید ضرورت ہے۔ دنیا میں بے چینی ہے، جنگ ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، قدم قدم پر لوگ ڈرا رہے ہیں۔ آپ خبریں دیکھیے تو ڈر جائیں گے، مہنگائی بڑھنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، جنگ ہوگی تو اور یہ ہوگا، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ یہ سب جاننے کے باوجود بھی ہم خاموش رہیں، ہم اللہ کی طرف نہ پلٹیں، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، اپنے گھر اور اپنی اصلاح نہ کریں، تو پھر جیسا ہے ویسا ہی ہوتا رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسائل بھی حل ہوں، ہاں، یہ جو دنیا میں فسادات ہو رہے ہیں اس کی آنچ اور بھنک ہمارے گھروں میں نہ پہنچے، ہمارے گھر بلڈوزر سے بچے، ہمارے بچے عزت اور سعادت پائیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ملت ابراہیمی اور ملت محمدی، دین محمدی کو گلے لگائیں۔ ہر صبح ہم وعدہ کرتے ہیں اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ صبح شام کے اذکار میں یہ ہے اصبحنا اور امسینا، ہم نے صبح کی اصبحنا علی اسلام کی فطرت پر، دین اخلاص پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور دین پر، اور ابراہیم کی ملت پر جو کہ حنیف تھے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ تو کیا ہم صبح شام یہ جو کہتے ہیں اس پر پورے اترتے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے اتریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم۔